الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے برابر حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قسمنا میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا مولانا محمد اللہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانہ شکست رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ایک اور دفعہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنے نیک بندوں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں تا قیامت تک اللہ کے نیک محبوب بندے اولیاء کرام تشریف لاتے رہیں گے اور ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور ہمیں اپنی اور اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے ہم ان بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. حضرات محترم، جس طریقے سے ہم اور آپ حضرات نے کل سماعت فرمایا کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طریقے سے کچھ کھانے کا ایک ٹکڑا دیا چبا کر، جب آپ نے کھایا تو آپ کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ نے اپنے باغ کو بیچ کر اس کی قیمت غربا و مساکین میں خیرات کر دی اور آپ راہ خدا میں نکل گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دینی علوم حاصل کیے، آپ حدیث مبارکہ کے سارے علم حاصل کیے، مفتی، عالم، فاضل اور دیگر جتنے بھی ظاہری علوم ہیں دین کے، آپ نے تمام ان علوم کو علماء کرام سے اپنے اساتذہ سے حاصل فرمایا. جب باطن کے علم کی باری آئی، کیونکہ ایک ہوتا ہے ظاہری علم اور ایک ہوتا ہے باطنی علم، جب آپ نے ظاہری علم حاصل فرما لیا تو آپ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد باطنی علم حاصل کرنے کے لیے آپ بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے رہے اور آپ نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا. اسی طریقے سے علم میں بہت طریقے کے علوم ہوتے ہیں، جیسے ظاہری علم جس میں حق اور سچ کے معلومات حاصل ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے باطنی علم جو بزرگان دین کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، اور پھر سفینے سے علم سفینہ اور پھر علم سینہ،
یہ وہ علم ہے جو بزرگان دین کی صحبت میں رہ کر ان کی صحبت اختیار کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ خواجگار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دینی علم حاصل کیا، ظاہری اور باطنی حاصل کیا، پھر آپ ایک ایسے رہبر کی تلاش میں نکلے کہ جو رہبر آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، ایک اللہ کا ولی، جب اس کی صحبت اختیار کر لیتا ہے کوئی بندہ، تو وہ اللہ کا نیک ولی جو ہوتا ہے اپنے اس چاہنے والے کو، اپنے اس مرید کو محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب آپ ان بزرگ کی تلاش میں نکلے کہ کوئی ایسا رہبر ملے، کوئی ایسے بزرگ ملے کہ جن کے ذریعے سے میں وہ چیز پا سکوں، تو آپ کئی خانقاہوں میں حاضری دی، کئی بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، اور جہاں جہاں آپ تشریف لے جاتے، کئی خانقاہوں میں، کئی بزرگان دین کی بارگاہ میں آپ تشریف لے جاتے، تو وہاں کے جو بزرگان دین ہوتے وہ یہ کہتے کہ اے معین الدین حسن، تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک کے بعد ایک بزرگان دین سے ہوتے ہوئے آپ نے آخر وہ ہستی کو پا لیا جس کی آپ کو تلاش تھی۔ جب آپ ان بزرگ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ ان کے پاس پہنچے تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میری نگاہ جب اس مرد مومن پر پڑی، ان بزرگ پر پڑی، تو بزرگ مسکراتے ہوئے میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ اے معین الدین حسن، آنے میں تم نے بہت دیر لگا دی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا کہ اے بزرگ، میں آپ کو نہ جانتا ہوں، نہ اس سے پہلے میں نے آپ سے ملاقات کی، لیکن آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے آنے والے کی ساری کیفیت کو جان لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے معین الدین حسن، تم نے کون نہیں پہچانتا، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کو مرتبہ عطا فرمائے گا کہ تمہارے ہاتھ میں کئی غیر ایمان لائیں گے اور تم اس وقت وہاں کے سلطان بنو گے، اور اس سلطان کو کون نہیں جانتا ہے کہ جس کا نام معین الدین حسن ہے۔ عزیزان محترم، جب آپ نے اپنے پیر و مرشد کو پا لیا اور پا لینے کے بعد ان کی خدمت میں آپ پہنچے، ختم بوسی کی اور ان کی بارگاہ میں آپ بیٹھے، تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب آپ کے بیعت دینے کا اور خلافت دینے کا انداز ایک ایک خانقاہوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تم یہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اور نفل ادا کرو، اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد کا سورہ پڑھو۔ آپ نے جب تلاوت فرمائی قرآن شریف کی تو آپ کے پیر مرشد نے فرمایا کہ آج کی پوری رات مجاہدے میں گزارو، یعنی ذکر میں گزارو۔ جب آپ پوری رات ذکر میں گزارے، جب دوسرا دن آیا تو آپ کے پیر و مرشد آپ کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد اپنے بالکل زانوں کے زان ملاتے ہوئے قریب بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، اب تم آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ تم نے کہاں تک دیکھا ہے۔ قربان جائیں اللہ کے نیک ولیوں کی نگاہوں پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے حکم پاتے ہی جیسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی
تو میرے پیر و مرشد نے مجھ سے سوال کیا کہ اے معین الدین تم نے کیا دیکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرش الہی کو دیکھا۔ اللہ اکبر! دکھانے والا اگر ایسا ہو تو پھر بندہ کیا سے کیا دیکھ لے۔ اور پھر آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اے معین الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی طرف دیکھو۔ جب آپ زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد سوال کرتے ہیں کہ اے معین الدین حسن تم نے کیا دیکھا؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کا وہ آخری حصہ جسے تحت الثری کہتے ہیں میں نے وہاں تک دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ نگاہیں ہیں جو مرد مومن کی نہ جانے کہاں سے کہاں دیکھ لیتی ہیں۔ آج ایسے بزرگان دین جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے پیر و مرشد کا جب یہ عالم ہے کہ اپنے مرید کو ایک ہی نظر میں عرش الہی تک پہنچا رہے ہیں اور ایک ہی نظر میں تحت الثری تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں جب اللہ کے ولیوں کا یہ معاملہ ہوگا تو جن کی صحبت میں جب صحابہ بیٹھے ہوں گے تو پھر وہ میرے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، پھر وہی آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ اپنے قریب بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پھر بعد میں عرض کرتے ہیں کہ اے معین الدین میرے قریب آؤ۔ جب قریب بیٹھتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد اپنی دونوں انگلیاں اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اے معین الدین میرے ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ حضرات، ہم جیسے اگر انگلیاں بھی اٹھا دے، انگلیاں کھول بھی دے تو اس کے آر پار جو ہے وہی نظر آئے گا، لیکن وہی اللہ کے ولی اگر کہہ دے دونوں انگلیوں کے درمیان کیا ہے تو سنے حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد نے مجھے حکم دیا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، جب میں نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا پھر میرے پیر و مرشد نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں ان دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو دیکھا۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، یہ وہ بزرگان دین ہے جو اپنے چاہنے والوں کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں اور ایک ہی نظر میں کہاں سے کہاں دکھلا رہے ہیں اور کہاں سے کہاں انہیں پہنچا رہے ہیں اور کن کن چیزوں کا نظارہ کروا رہے ہیں۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کی صحبت کا یہ عالم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ دو انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو اپنے مرید کو دکھا رہے ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میرے پیارے آقا، ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام تشریف فرما تھے تو پھر میرے آقا کے چہرے کو جب انہوں نے دیکھا تو پھر کیا کیا دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر! جب غلام کا یہ عالم ہے تو پھر میرے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کی نظروں سے بندہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور کیا سے کیا نظارہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جب انہیں سب کچھ عطا فرمایا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے معین الدین ادھر جاؤ، ایک اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے کچھ سونا پڑا تمہیں ملے گا۔ جب آپ پہنچے تو اینٹ کو اٹھایا تو دیکھا کہ اینٹ کے نیچے مٹی کے نیچے سونا پڑا ہوا ہے۔ آپ ان سکوں کو لاتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دینا، اسے خیرات کر دینا۔ جب آپ اسے خیرات کر دیتے ہیں، خیرات کرنے کے بعد پھر جب آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اے معین الدین کچھ دن میری صحبت اختیار کرو، پھر تمہیں میں اجازت دوں گا۔ لہٰذا مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 20 سال لگائے۔ کتنے سال لگائے؟ 20 سال انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ اب کیسے خدمت کی اور کس طریقے سے کی؟ کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے۔ جب ادب آ جاتا ہے آدمی کے اندر
تو اپنے استاذ کے جوتے بھی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ جب استاذ کی قدر، اپنے پیر و مرشد کی قدر کرنے والا ایسا شاگرد اور ایسا مرید مل جاتا ہے تو پھر استاذ ہو یا پیر و مرشد ہو، اسے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو کسی اور در پہ اسے نہیں ملتا۔ عزیزان محترم، 20 سال تک آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر ان کی خدمت کی۔ جہاں جہاں آپ جاتے، آپ کے پیر و مرشد ان کا بستر، ان کا کھانا آپ اٹھا کر ان کے پیچھے گھومتے رہتے، کبھی ان کے نالین اٹھا کر چلتے، کبھی ان کے پیچھے چلتے، کبھی جہاں جہاں آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے جاتے۔ ادب کا یہ مقام ہے کہ ہر مقام پر اور ہر گھڑی آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر حضرت خواجہ غریب نواز کھڑے رہتے۔ جب آپ نے وہ مقام حاصل کیا تو اللہ اکبر، آپ کے پیر و مرشد جب خانہ کعبہ کو آپ کو لے کر گئے تو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اس کے غلاف کو پکڑا اور کہا، اے رب کریم، میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے خدمت کہاں سے کہاں لے گئی۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز کو جب آپ کے پیر و مرشد نے خانہ کعبہ کے قریب لے جا کر یہ جملہ کہا، اے پروردگار، میں معین الدین کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، میں معین الدین کو لایا ہوں، تو غیبی آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتے بزرگان دین کے وہ کشف کرامات، وہ نظریات جو بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آج اس ماحول میں ہر طرف لوگ دنیاوی معلومات حاصل کرنے یا دنیا کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے پیچھے دن رات پڑا ہوا ہے، لیکن وہی دینی معلومات حاصل کرنے یا ان بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے یا پھر کچھ لمحے بیٹھ کر ہمیں ان بزرگان دین کا ذکر سننے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، جنہوں نے 20 سال لگا دیے۔ ہمارے پاس 20 گھنٹے تو دور کی بات ہے، 20 منٹ بیٹھ کر ان کا ذکر سننے کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے فیض یاب ہوں گے؟ آج استاذ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے صبح بچہ 9 بجے گھر سے نکلتا ہے اور 4 بجے گھر واپس آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی علم حاصل کرنے کے لیے پھر کہیں اور جاتا ہے، پھر شام 8 بجے آتا ہے۔ لیکن وہی اسی ماں باپ سے پوچھیں کہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے تم کتنا وقت لگاتے ہو، تو بارہا یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بچہ اکثر و بیشتر ہمارے پاس بھی جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہر بچے کے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے کہ جیسے سبق سناتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت مجھے ٹیوشن جانا ہے۔ اس لیے وقت ہم کہاں پہ لگا رہے زیادہ؟ دنیاوی علم کے پیچھے گھنٹے ہم لگا دیے، لیکن وہی دینی علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ موجود نہیں۔ تو پھر بتائیں ہم دینی علم کیسے حاصل کریں گے؟ جب ہم یہ نہیں حاصل کر سکتے تو پھر بزرگان دین کی بارگاہ میں کیسے وقت لگائیں گے؟ تو لہٰذا جیسا آج ہم نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالا ہے، ویسے ہی آج ہماری حالت ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو بزرگان دین کی خدمت میں لگا دیا، تو ایسا وہ مقام انہوں نے پایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں سلطان الہند بنا دیا، اور پھر سلطان الہند عطائے رسول، اللہ اکبر، ایسے ایسے مقامات، ایسے درجات اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ چور ڈاکو آپ کی بارگاہ میں آتا متقی پرہیزگار بن جاتا۔ آج ہم لوگوں کی بارگاہ میں بھی بہت سے لوگ آتے ہیں لیکن کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، لیکن جو بات بزرگوں کے در پہ ہے وہ اس یہاں پر نہیں مل سکتی، کیونکہ ان کی نگاہیں اس طریقے سے جب کسی چاہنے والے پر پڑتی ہیں اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ وقت دیا، یہ موقع دیا اس سننے سنانے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھ کر ہم اپنے آپ کو بزرگان دین کے دامن سے وابستہ کریں اور